آپ سن رہے ہیں ہاٹ FM 105 ریڈیو نیٹورک۔ آئیے سنتے ہیں پروگرام پرویز ہود بھائی کے ساتھ۔ میزبان ہے معروف سائنسدان اور دانشور پرویز ہود بھائی۔ سامعین، کہا جاتا ہے کہ آج ہماری دنیا کو ایک ایسا خطرہ لاحق ہے جو ایٹمی جنگ سے کسی طور کم نہیں۔ فرق یہ ہے کہ ایٹمی جنگ شاید ہماری زندگیوں میں ہو اور شاید نہ ہو۔ البتہ ہم یہ دعوے سے کہہ سکتے ہیں کہ زمین بہت تیزی سے گرم ہوتی چلی جا رہی ہے اور یہ تمام انسان، چرند و پرند کے لیے تباہی کا باعث ہو سکتا ہے۔ میں ہوں پرویز ہود بھائی۔ آج ہم ہاٹ FM 105 کے اس پروگرام پر اس مسئلے پر بحث کریں گے کہ آخر یہ موسمی تبدیلی کیوں آ رہی ہے، اس کا دنیا کے اوپر کیا اثر مرتب ہوگا اور خصوصاً پاکستان میں ہماری زندگیاں اس موسمی تبدیلی کی وجہ سے کیسے بدلیں گی، اور پھر یہ سب سے بڑا سوال کہ آخر ہم اس مسئلے کے بارے میں کر کیا سکتے ہیں۔ لیکن آگے چلنے سے پہلے میں آپ کو ایک کہانی سنانا چاہتا ہوں۔ یہ کہانی 2 مینڈکوں کی ہے۔ ایک مینڈک کو ایک ہانڈی کے اندر گرایا گیا جس کے اندر پانی تھا۔ اس ہانڈی کو چولہے پہ رکھا گیا اور رفتہ رفتہ وہ پانی گرم ہوتا چلا گیا۔ اب مینڈک نے تو دیکھا کہ اس کا ماحول گرم ہوتا جا رہا ہے اور گرم ہوتا جا رہا ہے، مگر اس نے سوچا کہ بس ایسا تو ہوتا ہی ہے، وہ مر گیا۔ اب اس ہانڈی میں جس کا پانی خوب گرم ہو چکا تھا، اس میں دوسرا مینڈک اوپر سے گرایا گیا۔ اس کو اچانک ایک جھٹکا لگا، وہ ایک دم اس ہانڈی میں سے چھلانگ لگا کر اپنے آپ کو بچا سکا۔ تو شاید ہم اس پہلے مینڈک کی طرح ہیں جس کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ جب ماحول آہستہ آہستہ گرم ہوتا ہے تو یہ آخر اتنا گرم ہو سکتا ہے کہ اس سے پھر اس کا جینا ممکن نہیں ہوگا۔ آج ہم یہ جانتے ہیں کہ فیکٹریوں اور گاڑیوں سے جو گیسیں نکلتی ہیں، اس سے زمین کی فضا بہت تیزی سے بدلتی جا رہی ہے۔ یہ قصہ تو تقریباً 300 سال پہلے کا ہے، صنعتی انقلاب کے زمانے کا ہے، جب پہلی فیکٹریاں بنی، صنعتیں بنی اور وہاں سے دھواں اٹھتا تھا، کوئلہ جلایا جاتا تھا اور بعد میں تیل بھی۔ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ زمین اتنی بڑی ہے اور اس میں اتنی زیادہ ہوا ہے کہ آپ جو بھی جلائیں، لکڑی جلائیں، کوئلہ جلائیں، جو کچھ بھی جلائیں، اس سے فرق تو کوئی نہیں پڑے گا۔ لیکن آج ہم جانتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے۔ ہر سال یہ کرہ جس کے اوپر ہم رہتے ہیں بتدریج گرم ہوتا جا رہا ہے۔ کہتے ہیں کہ اس مارچ کے دوران جو درجہ حرارت ناپا گیا وہ سب سے زیادہ تھا انسان کی تمام تاریخ میں۔ سائنسدانوں نے یہ جان لیا ہے کہ ہر 10 سال کے بعد زمین کا اوسط درجہ حرارت 1/4 ڈگری سینٹی گریڈ سے بڑھ رہا ہے۔ خیر، آپ یہ سوچتے ہوں گے کہ یہ 1/4 ڈگری تو کوئی چیز ہی نہیں ہوتی، تو اس پر ہم کیوں پریشان ہوں؟ لیکن اگر یہ رفتار قائم رہی اور ہم اس کو کسی طرح سے روک نہ پائے تو پھر ہمارا انجام وہی ہوگا جو اس بیچارے مینڈک کا تھا۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ ہمارے مستقبل میں کھانے کی قلت ہوگی، خشکسالی ہوگی، کہیں سیلاب ہوگا، سمندر اوپر اٹھائیں گے اور زمین پر تباہ کن طوفان بار بار آیا کریں گے۔
اس مسئلے نے اتنی شدت اختیار کر لی ہے کہ ابھی حال میں اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل بان کی مون نے کہا کہ وی آر ان اے ریس اگینسٹ ٹائم. اب آپ یہ تو جانتے ہیں کہ درجہ حرارت تو ہر جگہ ایک ہوتا نہیں ہے. کراچی سے کہیں زیادہ گرم تو جیکب آباد ہے اور جیکب آباد سے کہیں زیادہ ٹھنڈا سیدو شریف ہے. ظاہر ہے کہ ایک ہی ملک کے اندر اور مختلف جگہوں پر کچھ علاقے گرم ہوں گے، کچھ ٹھنڈے ہوں گے، اور پھر موسم کا بھی تو اس پر اثر ہے. کچھ دن گرم ہوتے ہیں، کچھ ٹھنڈے ہوتے ہیں. لیکن سائنسدانوں نے یہ جان لیا ہے اور اس کے لیے مختلف آلات استعمال کیے ہیں کہ اوسطاً آن ایوریج ہماری دنیا گرم ہوتی چلی جا رہی ہے. تو اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ زمین کیوں گرم ہو رہی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم تیل، پٹرول، ڈیزل، گیس، لکڑی، کوئلہ یہ سب جلاتے ہیں بجلی پیدا کرنے کے لیے، اپنی گاڑیاں چلانے کے لیے، اور فیکٹریاں ان کو ایندھن کے طور پر استعمال کرتی ہیں. یہ تو ہم پچھلے 300 سال سے کرتے آئے تھے. اس طرح ہم نے بہت سی گیسیں اپنی فضا میں داخل کر دی ہیں. ان میں ایک ایسی گیس ہے جو خاص طور پر نقصان دہ ہے. یہ ہے کاربن ڈائی آکسائڈ. یہ کاربن کا ایک ایٹم اور 2 آکسیجن کے ایٹمز پر مشتمل ہے اور یہ گیس کی صورت میں ہوتی ہے. یہ گیس اس وقت پیدا ہوتی ہے جب آپ کسی بھی طرح کا ایندھن جلاتے ہیں، خواہ وہ کاغذ ہو، تیل، کوئلہ یا پیٹرول. اس سے کاربن ڈائی آکسائڈ نکلتی ہے اور یہ فضا کے اندر داخل ہو جاتی ہے. کاربن ڈائی آکسائڈ کیوں ہمارے لیے خطرناک ہے؟ اس لیے کہ یہ گرین ہاؤس ایفیکٹ کا سبب ہے. تو اس کی میں تھوڑی سی وضاحت کرنا چاہتا ہوں. فرض کیجئے کہ کسی دن جب گرمی بہت تیز ہو، آپ اپنی گاڑی کی کھڑکیاں اوپر کر دیتے ہیں تو سورج کی شعاعیں آپ کی گاڑی کے اندر داخل ہو سکتی ہیں، اور جب داخل ہوتی ہیں تو وہ اندر گرمی پیدا کرتی ہیں. لیکن جب وہ گرمی باہر جانے کی کوشش کرتی ہے تو وہی شیشے کی کھڑکیاں اسے روک دیتی ہیں. گرین ہاؤس ایفیکٹ وہ سبب ہے جس سے دنیا گرم ہو رہی ہے. لیکن ایک زمانہ ایسا تھا جب کچھ سائنسدان اس حقیقت سے انکار کرتے تھے اور انہوں نے ان سائنسدانوں کے خلاف ایک تمار باندھی تھی جو گرین ہاؤس ایفیکٹ کو قصوروار ٹھہراتے تھے. در حقیقت یہ وہ لوگ تھے جن کو تیل کی کمپنیوں نے خوب پیسے کھلائے تھے. واضح ہے کہ تیل کی کمپنیاں تو چاہتی ہیں کہ زیادہ سے زیادہ تیل اور پیٹرول بکے، ماحول کا جو ہوتا ہے سو ہو، بس انہیں اپنے منافع سے غرض تھا. لیکن اب سائنسی شواہد اتنے زیادہ ہو چکے ہیں کہ ایسے لوگ اب اپنا منہ دوسرے سائنسدانوں کے سامنے کھولنے کی جرت ہی نہیں کر سکتے. اس میں کوئی شک نہیں کہ انسان کرۂ ارض کے موسم کی تبدیلی کا سبب ہے. ہم سورج کو قصوروار نہیں ٹھہرا سکتے. گرین ہاؤس ایفیکٹ کا سب سے زیادہ اثر تو سمندروں کے اوپر ہوتا ہے. جو سورج کی شعاعیں سمندر سے آ کر ٹکراتی ہیں تو ان میں سے ایک حصہ تو وہاں سے منعکس ہو جاتا ہے اور واپس خلا میں لوٹ جاتا ہے. لیکن جو دوسرا حصہ ہے وہ سمندروں کے اندر جذب ہو جاتا ہے اور اسی وجہ سے اب یہ سمندر گرم ہوتے چلے جا رہے ہیں. اب چلیے ہم اس مسئلے پر غور کرتے ہیں کہ اگر سمندر گرم ہو گئے تو پھر ہم پر کیا اثر پڑے گا. جیسا کہ آپ جانتے ہیں دنیا کے شمالی اور جنوبی قطب کے اوپر بہت ساری برف ہے. کہتے ہیں کہ دنیا کا جو 3/4 میٹھا پانی ہے وہ برف کی شکل میں ہے اور وہ ان 2 قطب کے اوپر ہے. اگر سمندر کی گرمی اس حد تک بڑھ جاتی ہے کہ یہ ساری برف پگھل جاتی ہے تو اندازہ یہ ہے کہ سمندر کی سطح
275 मीटर यानी कि 250 फुट से ऊपर उठेगी। इसके असरात तो आज भी हमें दिखाई दे रहे हैं। पिछले दिनों सेनेट की एक कमेटी ने वजीर आजम नवाज शरीफ को एक खत लिखा था जिसमें यह खदशा जाहिर किया गया कि सिंध और बलूचिस्तान के साहिली इलाकों पर समंदर की सतह ऊपर उठ रही है और ये कि 30 साल के अंदर बदीन और ठट्टा समंदर के नीचे आ सकते हैं। इस कमेटी ने मजीद ये खदशा जाहिर किया कि कराची भी 2060 के बाद डूब सकता है। पाकिस्तान पे जो असर हो सो हो, लेकिन मालदीव्स के जजीरे, ये तकरीबन 200 जजीरे हैं और ये समंदर की सतह से सिर्फ 3 फुट ऊपर हैं। ये जजीरे तो सारे के सारे डूब जाएंगे। जमीन के गर्म हो जाने के और भी असरात होंगे। उनमें से एक ये है कि तबाहकुन तूफान ज्यादा आया करेंगे। इसकी वजह यह है कि ज्यादा गर्मी का मतलब है ज्यादा तवानाई। तो ये तवानाई मौजूद होती है हवाओं को हरकत देने के लिए, इसीलिए साइक्लोन ज्यादा आते हैं, हवाएं तेज चलती हैं और बुखारात भी ज्यादा बनते हैं। लिहाजा पानी की एक बहुत बड़ी मिकदार बादलों की सूरत में होगी और इसका मतलब यह कि जगह जगह बहुत ज्यादा बारिश हुआ करेगी, जबकि दूसरी जगहों पर बिल्कुल नहीं होगी। हमने ये देखा है कि अब पाकिस्तान में भी ये होने लगा है। कभी खुशसाली होती है तो कभी सैलाब। अमेरिका में भी बड़े तेज तूफान आ रहे हैं, इतने तबाहकुन तूफान कि उसमें सैकड़ों लोग मरे हैं और अरबों डॉलर का नुकसान भी हुआ है। खैर, वो लोग तो इससे निपट लेते हैं, हमारे लिए पाकिस्तान में तो और ज्यादा मुश्किल होगी। मसलन ये कि पिछले साल कराची में इतनी शदीद गर्मी पड़ी थी कि 1000 लोग उससे हलाक हुए थे। अस्पतालों में मुर्दों के लिए जगह भी नहीं थी। सिंध में दर्जा हरारत 50 डिग्री से तजावुज कर गया था, लेकिन उसके सिर्फ 1 माह बाद शुमाली इलाकों में इतनी ज्यादा ठंड थी और इतनी बर्फ और इतनी बारिश हुई कि वहां खेत तबाह हो गए। आप सबको याद है कि 2010 में क्या हुआ था, जब बारिश तो आसमानों से आती चली गई और इस कदर ज्यादा कि पाकिस्तान का 25% हिस्सा ज़ेरे आब आ गया था। कार्बन डाइऑक्साइड की बहुतात के मैंने अब तक 2 नुकसानात बयान किए हैं। एक ये कि ये ग्रीन हाउस गैस है, लिहाजा समंदर गर्म होते जा रहे हैं और जिससे बर्फ पिघलती है और समंदर की सतह ऊपर उठती है। दूसरे ये कि इससे तूफानों की शिद्दत में और ज्यादा तेजी आती है। मगर कार्बन डाइऑक्साइड से एक और असर भी पैदा होता है। अब शायद आपने ये सुना हो कि समंदर की सतह के ऊपर सादा किस्म के जानदार होते हैं जिन्हें प्लैंकटन कहा जाता है। प्लैंकटन को मछलियां खाती हैं और ये उनके लिए खुराक का जरिया है। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार के बढ़ने के साथ साथ समंदरों में तेजाबियत भी बढ़ती है और इस वजह से प्लैंकटन खत्म हो जाते हैं या उनकी मिकदार में कमी आ जाती है। इसका असर फिर उन मछलियों के ऊपर होता है जो प्लैंकटन खाती हैं और फिर कुछ मछलियां ऐसी हैं जो ऐसी मछलियों को खाती हैं। लिहाजा तमाम जानदारों को नुकसान पहुंचता है जब तेजाबियत बढ़ती है कार्बन डाइऑक्साइड के होने की वजह से। लेकिन एक और वजह भी है, समंदर में आलूदगी अब बहुत बढ़ गई है। हम जो प्लास्टिक फेंकते हैं वो अब इस मिकदार में समंदरों के अंदर जमा हो गई है कि के पूरे जजीरे अब दूर समंदर में मौजूद हैं जो सिर्फ प्लास्टिक के बने हुए हैं। एक अंदाजे के मुताबिक इस वक्त प्लास्टिक का जितना मास समंदरों के अंदर मौजूद है वो मछलियों के वजन के बराबर का है और 2050 तक ये 3 गुना उससे ज्यादा हो चुका होगा। तो ये याद रखिएगा
کہ وہ پلاسٹک کی تھیلی جو اب آپ اٹھا کر بس یوں ہی پھینک دیتے ہیں، بالآخر اس کو کسی دریا میں پہنچنا ہے اور وہ دریا اس کو سمندر میں پہنچائے گا، اور یہ ایک ایسی شے ہے جو خود سے ختم نہیں ہوتی، سینکڑوں سالوں تک یہ ہمارے ماحول کو آلودہ کرتی ہے۔ سامعین، انسان نے اس کرے کو کتنا نقصان پہنچایا ہے۔ یہ واحد کرہ ہے جو زندہ ہے، کیا ہم اس کو زندہ نہیں رکھ سکتے؟ کیا یہ ضروری ہے کہ جس پیالے سے ہم کھاتے ہیں اسی میں ہم تھوکتے چلے جائیں؟ کیا ہم جانتے نہیں ہیں کہ ہم اپنے آپ کو کتنا بڑا نقصان پہنچا رہے ہیں؟ اور اگر ہمیں اس بات کا احساس ہو چکا ہے تو پھر ہم اس کے بارے میں کیا کر سکتے ہیں؟ اس موضوع پر ہم لوٹیں گے بریک کے بعد۔ کمرشل بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید۔ آئیے سنتے ہیں پروگرام پرویز ہود بھائی کے ساتھ کا بقیہ حصہ۔ میں ہوں پرویز ہود بھائی۔ بریک سے پہلے ہم دنیا کی موسمیاتی تبدیلی کے اوپر بات کر رہے تھے۔ یہ ایک ایسا پریشان کن مسئلہ ہے کہ اس اپریل میں 175 ملکوں کے لیڈران اکٹھے ہوئے تھے اقوام متحدہ کے تحت، اور پیرس میں جمع ہو کر انہوں نے ایک بڑے اہم معاہدے کے اوپر دستخط کیا۔ اگر اس معاہدے کے اوپر عمل درآمد ہوتا ہے تو ہم اس کرے کو، اس زمین کو بچا سکیں گے۔ لیکن اس وقت تو یہ معاہدہ صرف اس بات کی دلیل ہے کہ ساری دنیا میں ایک پریشانی پھیلی ہوئی ہے۔ یہ معاہدہ کوئی قانون نہیں ہے، بین الاقوامی قانون نہیں ہے جس کی خلاف ورزی کرنے والوں کو سزا مل سکتی ہے۔ اس کو قانون میں تبدیل کرنے کے لیے کم از کم 55 ایسے ممالک کے دستخط کی ضرورت ہے جو 55% کل کاربن ڈائی آکسائڈ کے اخراج کے ذمہ دار ہوں۔ مطلب یہ کہ اگر چھوٹے موٹے ملک اس کے اوپر دستخط کرتے ہیں تو وہ کافی نہیں ہوگا، لیکن کئی ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ معاہدہ بھی کافی نہیں ہوگا، اس لیے کہ دنیا کا عمومی درجہ حرارت 3 ڈگری تک بڑھ سکتا ہے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ 3 ڈگری بہت زیادہ ہے، اس کو زیادہ سے زیادہ 2 ڈگری ہونا چاہیے۔ پیرس کے مذاکرات میں چین نے یہ اعلان کیا کہ وہ اس معاہدے کے اوپر دستخط کرے گا اور وہ چاہتا ہے کہ یہ ایک قانون بنے۔ اب یاد رہے کہ چین کے جو بڑے شہر ہیں، مثلا بیجنگ اور شنگھائی، دنیا کے گندے ترین شہر ہیں۔ ادھر فضائی آلودگی اس قدر زیادہ ہے کہ وہاں سانس لینا مضر صحت ہے۔ یہی بات دلی کے بارے میں کہی جا سکتی ہے۔ اب چین اور ہندوستان دونوں نے ایک عرصے سے ہر قسم کے معاہدے کے اوپر اعتراض کیا تھا، اور وہ ہمیشہ مغرب کے اوپر یہ سارا ملبہ ڈالتے تھے۔ ان کا یہ دعویٰ تھا کہ گرین ہاؤس گیسز کی زیادہ مقدار تو امریکہ اور یورپ سے نکلتی ہیں، اور وہ اس بات کی مخالفت کرتے تھے کہ ترقی یافتہ ملکوں کو کسی بھی طور پر روکا جائے۔ یہ ضرور ایک خوش آئند بات ہے، اور یہ بھی خوشی کی بات ہے کہ کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے یہ کہا ہے کہ اس کا ملک ان ممالک کی مالی مدد کرے گا جو موسمیاتی تبدیلی کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس کے بقول These countries should not be punished for a problem they did not create۔ تو چلیے اب ہم اس بات کی طرف آتے ہیں کہ اس سیارے کو مزید گرم ہونے سے کیسے روکا جا سکتا ہے۔ آج ہمیں کچھ امید کی کرنیں دکھائی دے رہی ہیں، اس لیے کہ متبادل توانائی کے ذریعے
अब सामने आ रहे हैं। मुस्तकबिल में हमें इतना तेल और इतनी गैस नहीं जलानी पड़ेगी बिजली बनाने के लिए, गाड़ियां चलाने के लिए और फैक्ट्रियों में ईंधन के लिए। अब शमसी तवानाई और हवा से पैदा होने वाली बिजली दुनिया भर में ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल हो रहे हैं। जर्मनी की मिसाल लीजिए। ये यूरोप का एक बड़ा मुल्क है और इसकी मईशत दूसरी मईशतों से कहीं ज्यादा बड़ी है। माजी में जर्मनी का सारा इन्हिसार तेल और कोयले और न्यूक्लियर तवानाई के ऊपर होता था, लेकिन दुनिया भर में न्यूक्लियर हादसात की वजह से जर्मनी ने यह तय किया है कि अब वो न्यूक्लियर की तरफ नहीं जाएगा और उसकी सारी सरमायाकारी अब शमसी बिजली या हवा से पैदा होने वाली बिजली पर की जाएगी। हालांकि इन जराए से जर्मनी की बिजली का सिर्फ 6% पूरा होता था सन 2000 में, लेकिन अब ये 5 गुना बढ़ गया है 2016 में। चीन भी इस मैदान में बहुत तेजी से तरक्की कर रहा है। इसका अंदाजा आप यूं लगा सकते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान में जो कुल सलाहियत है बिजली पैदा करने की वो 20 गीगावाट है, यानी कि 20,000 मेगावाट। इसका मुकाबला चीन के साथ करें जो 100 गीगावाट सिर्फ हवा से पैदा करेगा और 20 गीगावाट शमसी बिजली से। चीन के मुकाबले में इंडिया ने इतनी तरक्की तो नहीं की है, लेकिन फिर भी वो 26 गीगावाट की सलाहियत रखता है। इसमें हवा से पैदा होने वाली बिजली है, शमसी बिजली है और फिर छोटे पैमाने की पन बिजली, जिसके लिए बहुत बड़े डैम की जरूरत नहीं होती। अब अफसोस से कहना पड़ता है कि पाकिस्तान तो बहुत बहुत पीछे है। हालांकि यहां पर धूप की कोई कमी नहीं और हवाएं भी बहुत तेज चलती हैं, लेकिन इसका अब तक हमने कोई फायदा नहीं उठाया है। दुनिया भर में शमसी बिजली, हवा से पैदा होने वाली बिजली और दीगर तवानाई के जराए ज्यादा आम तो होते जा रहे हैं और इनका बड़ा फायदा भी है, इसलिए कि अब हमें कम तेल, गैस और कोयला जलाने की जरूरत पड़ती है। लेकिन जो कार्बन डाइऑक्साइड और दीगर ग्रीन हाउस गैसेस पहले से जमा हो चुकी हैं और जो जमीन को गर्म कर रही हैं, उनको कैसे कम किया जा सकता है? इसका एक बहुत ही आसान तरीका है, दरख्त लगाइए और बहुत से दरख्त लगाइए ताकि वो दरख्त कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर जज्ब कर सकें। अब हाल में साइंसदानों ने यह पता किया है कि जो दुनिया के जंगलात हैं वो हर साल 8.8 अरब टन कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करते हैं। अगर इन जंगलात को हम सेहतमंद रखने में कामयाब हुए तो ये कार्बन डाइऑक्साइड की बहुतायत को कम कर सकते हैं। पाकिस्तान में दरख्त लगाने की तो और भी ज्यादा जरूरत है, इसलिए कि जो जंगलात कटे हैं उसकी वजह से हमारे पहाड़ कच्चे हो गए हैं। आपने ये तो देखा होगा कि माजी में मरी, एबटाबाद, गिलगित, बल्तिस्तान और दीगर इलाकों में कितने घने दरख्त, कितने घने जंगलात होते थे, लेकिन अब दरख्तों की कटाई की वजह से ये जंगलात अब खत्म होते जा रहे हैं। उधर के रहने वाले लोग ये कहते हैं कि हमें लकड़ी की जरूरत है, इसलिए कि उन्हें लकड़ी से खाना पकाना है, पानी गर्म करना है वगैरह, और ये तो उनकी मजबूरी भी बनती है। ये मसला तमाम पहाड़ी इलाकों के लिए मुश्तरक है, लेकिन अब साइंसदानों ने इसका एक हल निकाला है। अब घास फूस, कागज, गोबर, बगास और इस तरह की चीजों से टिकियां बनाई जा सकती हैं और इन्हें खास किस्म के चूल्हों में जलाकर हम अपनी जरूरत को पूरा कर सकते हैं। इससे माहौल भी महफूज रहता है। माहिरीन ने यह अंदाजा लगाया है कि हमारी जमीन के रकबे का 40% हिस्सा हमारे लिए खुराक पैदा करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। इसमें खेत भी हैं
اور چراگاہیں بھی. مرغی، بکری اور گائے کو خوراک اور چارے کی ضرورت ہوتی ہے. اگرچہ ہم ان کو کھانا تو ضرور پسند کرتے ہیں، لیکن اس کے ماحولیاتی نقصانات بھی ہیں. نہ صرف یہ کہ وہ گھاس اور چھوٹے پودوں کو کھا جاتی ہیں، لیکن اس سے میتھین گیس کا اخراج بھی ہوتا ہے، جو ایک گرین ہاؤس گیس ہے. یہ گیس تو کاربن ڈائی آکسائیڈ سے بھی زیادہ گرمی پیدا کرتی ہے ہماری فضا کے اندر. لہذا ماہرین کا مشورہ یہ ہے کہ ہمیں گوشت کم سے کم کھانا چاہیے اور سبزیاں اور پھل زیادہ سے زیادہ. لیکن اس زندہ سیارے کو اگر ہمیں زندہ رکھنا ہے تو ایک اور حقیقت کا ہمیں سامنا کرنا پڑے گا. دنیا کی آبادی بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے اور اس آبادی کے بڑھنے کو اب کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے. بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ایسا کیوں ہونا چاہیے، آخر جب زیادہ لوگ ہوں گے تو وہ زیادہ وسائل بھی پیدا کریں گے. لیکن یہ بات غلط ہے، کیونکہ جتنے زیادہ لوگ ہوں گے تو وسائل کی قلت بڑھے گی. ان کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے مزید فیکٹریاں لگانی پڑیں گی، زیادہ گاڑیوں کی ضرورت پڑے گی، اور پھر پانی اور بجلی. پانی تو خاص طور پر ایک ایسا مسئلہ ہے جو مستقبل میں نہایت ہی سنگین ہو جائے گا. پاکستان کے حوالے سے ہمیں اور بھی زیادہ محتاط ہونے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہاں جس رفتار پہ ہماری آبادی بڑھ رہی ہے وہ دوسرے ملکوں کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہے. یاد رہے کہ جب پاکستان وجود میں آیا تھا، یعنی کہ سن 1947 میں، اس وقت مغربی پاکستان کی آبادی صرف 28 ملین یعنی کہ 2.8 کروڑ تھی، اور اب یہ 22 کروڑ سے تجاوز کر گئی ہے. یعنی کہ جہاں پہلے ایک پاکستانی ہوا کرتا تھا، اب 8 ہیں. اگر ہم انڈیا اور بنگلہ دیش کے ساتھ اپنا مقابلہ کریں تو ہمارے ہاں آبادی کے بڑھنے کی شرح ان ممالک سے بھی زیادہ ہے. اس کے برعکس یورپی ممالک میں اور خاص طور پر ڈنمارک اور سویڈن میں آبادی ہر سال تھوڑی سی کم ہوتی جا رہی ہے. لہذا یہ ان کا مسئلہ نہیں ہے. البتہ وہاں پر ایک اور طرح کا مسئلہ ہے. مغربی ممالک اکثر و بیشتر سرمایہ دار ممالک ہیں، اور ایک سرمایہ داری نظام میں زور اس پر دیا جاتا ہے کہ ایک شخص زیادہ سے زیادہ خریدے. اشتہارات کے ذریعے سے اس کے اندر ایک خواہش پیدا کی جاتی ہے، کہیے ایک لالچ، کہ وہ بہتر سے بہتر صابن، شیمپو، گاڑیاں، موٹر سائیکل اور دنیا کی تمام عیش و عشرت کا سامان خریدے. لوگوں کو اچانک پتہ چلتا ہے کہ انہیں یہ بھی چاہیے اور وہ بھی چاہیے، اور اس طرح سے ایک دوڑ شروع ہو جاتی ہے. اس دوڑ میں ایندھن استعمال ہوتا ہے اور آلودگی پیدا ہوتی ہے. غرض یہ کہ اگر ہم سادگی کی زندگی گزاریں اور صرف وہی خریدیں اور وہی استعمال کریں جس کی ہمیں ضرورت ہوتی ہے، تو دنیا کو آلودگی اور توانائی کے ضیاع سے بچایا جا سکتا ہے. اب مغربی ممالک میں اس کا کچھ احساس تو اجاگر ہوا ہے، اور وہاں پر کچھ بہتری تو ضرور آ رہی ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارے ہاں بھی ایسی ہی آگاہی پیدا ہو. پروگرام کا وقت اب ختم ہوا چاہتا ہے. پرویز ہدبائی کو اجازت دیجیے. اگلے ہفتے آپ سے ہاٹ FM 105 پر پھر اسی وقت ملاقات ہوگی. خدا حافظ. آپ نے پروگرام سنا پرویز ہود بھائی کے ساتھ. میزبان تھے پرویز ہود بھائی، اور یہ پیشکش تھی ہاٹ FM 105 ریڈیو نیٹ ورک کی.